بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں ارشاد مبارکہ ہوتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان والوں پر رحمت بنا کر بھیجے گئے، یتیموں پر بھی، مسکینوں پر بھی، غریبوں پر بھی، امیروں پر بھی، اور وہ لوگ جو ضرورت مند تھے، اور وہ عورتیں جو بیوہ تھی، جو طلاق یافتہ تھی۔ آقا علیہ السلام نے پھر ان سے نکاح کیا، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ان کو عزت دینے کے لیے، ان کو ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام کی بات میں بہت ہی نرمی، عاجزی اختیاری ہوتی تھی۔ آپ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ہی پاک اور صاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں عورت کو سب سے زیادہ عزت دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسلام میں سب سے زیادہ عزت عورت کو دی ہے، اور آپ نے کیا فرمایا کہ دنیا دار اور دنیا کے لوگ، ان کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلیں گی، اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ الزہرا پاک سے چلے گی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے اپنی گھریلو زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کو خوش کرنے کے لیے، وہ رحمت للعالمین ہے، دو جہانوں کے سردار ہیں، ان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، نہ ہی ان کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی تھی۔ سب سے بڑھ کر کے وہ تو رب کے محبوب تھے اور رب کے محبوب ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اپنی ازواج مطہرات کو خوش کرنے کے لیے، آپ کبھی گھر میں جھاڑو دے رہی ہیں، کبھی اپنے مٹکے میں گھڑے میں پانی بھر رہی ہیں، آپ کپڑے دھو رہے ہیں، اپنے جوتے سلائی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے اپنی گھریلو زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کی خوشی کے لیے، کس لیے کہ ان کی دل آزاری نہ ہو، وہ خوش ہو جائیں، وہ مسکرائیں، ان کی خوشی کے لیے آپ یہ کام کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں سب سے چھوٹی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جس دن میری باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوتی تو اس دن بہت زیادہ تحفے تحائف آتے۔ تو اس بارے میں تمام دوسری ازواج جو مطہرات تھی انہوں نے شکایت کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں یہ سوال مت کیا کرو، کیونکہ جب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوتا ہوں تو وہیں پہ مجھے وحی نازل ہوتی ہے، جو کسی اور ازواج مطہرات کے پاس نہیں ہوتی۔ تو جب آقا علیہ السلام نے عورت کو اتنی عزت دی، اسلام میں سب سے بڑھ کر عورت کو عزت دی ہے، اس کے لیے شرم، حیا، سب کچھ آقا علیہ السلام نے اسلام میں بہت زیادہ اس کی تاکید فرمائی کہ عزت دو، حفاظت کرو، اور اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کے ذریعے سے اسلام میں
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اسلام کی، دین کی تبلیغ کی، اہدنا الصراط المستقیم کے سیدھے راستے کی ہدایت دی، سیدھے راستے مستقیم کے راستے پر چلنے کی ہدایت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ تمام جہان، یہ دنیا بنائی۔ تو جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھریلو کاموں میں کبھی کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کی، اور اس میں شرم کی بات ہے بھی نہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے دلی سکون کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اپنے گھریلو کام بھی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ رب کے محبوب ہیں، انہیں کسی چیز کی، کسی خزانوں میں کسی بھی کمی نہ تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سخت پریشانی یا غم کی حالت میں ہوتے تو آپ کون سے کلمات پڑھا کرتے تھے؟ وہ کلمات یہ ہیں کہ یا حج یا قیوم برحمتک استغیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی اور غم کی حالت میں یہ کلمات پڑھا کرتے تھے کہ اس کے پڑھنے سے پریشانی، غم دور ہو جاتا ہے، انسان کو دل سکون، قرار حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی اور ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔